علامہ اقبال نے عقیدہ مہدویت کے بارے میں کیا کہا؟ علامہ اقبال کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ علامہ اقبال 3 مزاجوں سے گزرے ہیں۔ اقبالیات کے لوگ اگر بیٹھے ہوں گے تو مجھے یقیناً دعا دیں گے۔ 3 دوروں سے علامہ اقبال گزرے ہیں، ہندوستانی دور، مغربی دور اور عرفانی دور۔ بھائی توجہ بڑھائیں گے، ہندوستانی دور، مغربی دور، اچھا رنگی مختلف ہے تینوں دوروں میں۔ آپ دیکھ لیجئے ان کے کلام کو، ان کی تحریروں کو، ان کے نثری جو تحریریں ہیں اور جو نثر ہے ان کے خطوط ہیں، ان کے مکالمات، ان کے جو مقالات ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو ہندوستانی دور جو علامہ اقبال کا رہا وہ حب الوطنی کا رہا، انقلاب کا رہا اور انکار مہدویت کا رہا۔ اچھا کیا انکار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، بچوں کو، بڑے میرے جو ادیب لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں۔ حب الوطنی کی بات کی ہے انہوں نے انقلاب کی بات کی ہے، تبدیلیوں کی بات کی ہے، انہوں نے الجھنوں کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس میں انہوں نے انکار مہدویت کیا۔ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، علامہ اقبال۔ اب انکار مہدویت کا رنگ دیکھیے، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نئے جرت گفتار ہے نہ جدت افکار۔ جی پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نئے جرت گفتار ہے نہ جدت افکار، ہیں اہل سیاست کے وہی کہنا خمو پیچ، ہیں اہل سیاست کے وہی کہنا خمو پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ یہاں علامہ اقبال نے مہدویت کی تائید نہیں کی ہے، یہ مخالفت ہے، اگرچہ شاید بعض سمجھتے ہوں کہ یہ تائید کی ہے۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو تم لوگ مہدی کر رہے ہو، مہدویت کی بات کر رہے ہو، یہ تو سلا رہا ہے تمہیں، یہ تو تمہیں سست بنا رہا ہے۔ ہمیں اس مہدی کی ضرورت ہے کہ جو افکار کو زندہ کرے، یہ افکار کو تو سلا رہا ہے، یہ انکار ہے۔ یعنی جیسے ہم شاید تائید میں بعض اوقات سمجھ لیں، اگر اکیلے پڑھیں اس کو، ان 2 مصروں کو اگر تنہا پڑھیں اور ان سارے مصروں کے ساتھ نہ پڑھیں، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، تو ہمیں لگے گا کہ یہ تائید کر رہے ہیں، جبکہ سارے کلام کو اگر پڑھ کر اس نتیجے پر آئیں گے تو یہ علامہ اقبال مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے ہندوستانی دور کا عقیدہ مہدویت۔ لیکن جب علامہ مغرب میں گئے ہیں، جب علامہ گئے ہیں مغربی دور میں اور یورپ گئے ہیں، جرمنی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا اور پی ایچ ڈی کی، میں پچھلے دنوں ان کے گھر ہو کر آیا ہوں۔ میری بڑی آرزو تھی کہ میں پیرس جاؤں تو آیت اللہ خمینی کا دروازہ دیکھ کر آؤں، اور جرمنی جاؤں تو علامہ اقبال کا گھر دیکھ کر آؤں۔ تو الحمدللہ دونوں کے دروازوں پہ کچھ دیر کھڑے ہو کر ان کو یاد کر کے آیا، اور بڑی آرزو تھی دونوں اس صدی کے مفکر، دونوں اس صدی کے مضبوط مفکر۔ جی علامہ اقبال کو عالمی سطح پر جو ان کی، کیونکہ فارسی میں اور اردو میں کلام ہے، اگر ان کا، اور کچھ انگریزی میں بھی ہے، اگر ان کا عربی میں کلام ہوتا اور انگریزی میں اتنا ہی ہوتا، اکا دکا نہ ہوتا، تو شاید عالمی سطح پر علامہ اقبال جیسا ڈھونڈنے سے ملتا۔ علامہ اقبال ایرانیوں میں زیادہ مطلوب اور محبوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علامہ کا غالب کلام فارسی میں، اکثر کلام فارسی میں، اور ایرانی مرید ہیں ان کے۔ آیت اللہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری ان کے اصحال ثواب کا عشرہ کرواتے تھے تہران، اور پورے عشرے میں صرف اقبالیات کو پڑھا جاتا تھا۔ جی خود علامہ آیت اللہ مطہری کی تقریریں ہیں اقبال، آیت اللہ خامنئی حافظ ہیں اقبالیات کے، خود آیت اللہ خامنئی حافظ ہیں اقبالیات۔ کوئی ایرانی عالم چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، وہ پاکستان نہیں آتا، مگر آتا ہے تو اقبال کے مزار پہ ضرور جاتا ہے۔ اور شاید ہم میں سے بہت سے بچوں نے اقبال کا مزار نہ دیکھا ہو لاہور میں۔ تو علامہ اقبال کے جو مغربی دور ہوا، اس دور میں اگرچہ وہ بہت زیادہ عرصے وہاں نہیں رہے، مگر اس دور کا کلام ان کا، یہ جاوید نامہ انہوں نے اسی نہر کے کنارے بیٹھ کے، جس گھر کے قریب جو نہر ہے وہیں بیٹھ کر انہوں نے لکھی۔ وہاں کے بارے میں علامہ اقبال کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، اور ایک فارمولہ، ایک قاعدہ دیا ہے۔ ہمارے بچے جب وہاں پڑھنے جاتے ہیں، پہلے تو یہاں وعدے کر کے جاتے ہیں کہ پڑھ کے واپس آئیں گے، اور پھر وہاں جانے کے بعد وعدہ بھول جاتے ہیں، اور وہ PR لے لیتے ہیں، اور وہاں کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں، اور پھر واپس آنے کی بات نہیں کرتے۔ مجھے ایسے پاکستان سے جانے والے بچے اچھے نہیں لگتے۔ واپس آؤ، پاکستان کی خدمت کرو، اپنے وطن کی ترقی کی باتیں کرو۔ اور ایک اور بڑا جو عیب وہاں جانے والوں میں آ جاتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ جی منہ ٹیڑھا کر کے تو اردو بولتے ہیں، توتلے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی کیا ہو گیا تمہاری زبان کو؟ کیا کریں، انگریزی زیادہ بولتے ہیں۔ تم ابھی 4 سال سے انگریزی بول رہے ہو، تمہارا لہجہ بدل گیا۔
تم جو یہاں سے 25 سال کے گئے تھے تمہارا وہ زبان کہاں چلی گئی؟ تو یہ جو اثر لینے والی بات ہے نا، اور پھر وہاں اور بھی معاملات کی خرابی ہے، تو اسے علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے کہ کس طرح ان الجھنوں سے بچ سکتے ہیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف کا سرما لگا لو، پھر تمہیں دنیا کی رنگینیاں اثر نہیں کریں گی، اپنے عقیدے پہ مضبوط رہو گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ۔ علامہ اقبال کا جو مغربی دور ہے، اس دور میں علامہ اقبال نے مہدویت کی تائید کی، اور علامہ اقبال کا جو عرفانی دور ہے، واپس آنے کے بعد کا دور ہے، اس میں انہوں نے قرآن اور اہل بیت پر بات کی۔ قرآن کے بارے میں علامہ اقبال، اگر قرآن اور اقبال کو پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں جتنی بھی قرآن سے استفادے کی جو کیفیات ہیں ان میں خاص رنگ چڑھے گا قرآن پڑھنے والوں میں۔ یعنی پہلے اقبال اور قرآن کو پڑھ لیا جائے کہ اقبال نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے، پھر قرآن کو پڑھا جائے۔ ناراض نہ ہوئیے گا میں اگر ایسے کہہ رہا ہوں، یعنی پہلے اقبال اور قرآن کو پڑھ لیا جائے کہ اقبال قرآن کو کس دید سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ جو علامہ اقبال نے مہدویت کی تائید کی ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ توجہ کریں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو۔ میں پہلے یہ پورا کلام سنا دوں آپ کو، 4 شعر سے زیادہ نہیں ہے، اور پھر چاہوں گا کہ اس کی مختصر تشریح ہو۔ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو، مجذوب فرہنگی نے بے انداز فرہنگی، مجذوب فرہنگی نے بے انداز فرہنگی، مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو، مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو، اے وہ کہ تو مہدی کے تصور سے ہے بیزار، اے وہ کہ تو مہدی کے تصور سے ہے بیزار، نو امید نہ کر آہوئے مشکی کو ختن سے۔ میں کچھ تشریح میں جاؤں گا۔ نو امید نہ کر آہوئے مشکی کو ختن سے، ہو زندہ کفن پوش تم مردہ اسے کہہ دیں۔ علامہ اقبال، ہو زندہ کفن پوش تم مردہ اسے کہہ دیں، یا چاک کریں مردہ کے ناداں کے کفن کو۔ اس کلام میں علامہ اقبال نے عقیدہ مہدویت کی روح کو بیان کیا ہے، اور نہ صرف عقیدہ مہدویت کے کو مانا ہے، بلکہ اس کی روح اور اس کی اپنے عالمی اور اعلیٰ افکار کے اندر اس کی روح کو پیش کیا ہے، اس کی جان کو پیش کیا ہے۔ تشریح میں جائیے ذرا سنیے علامہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہو قوموں کے تخیل، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف۔ دیکھیے چھوٹی سوچ، بچوں سے بات کر رہا ہوں، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، کوتا فکری، چھوٹی سوچ، عارضی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیں۔ بڑی آرزویں، بڑے خیالات، اونچے افکار، یہ بلند تخیل، نصب العین کا روشن ہونا، جی مقصد مملکت اور مقصد حیات کا روشن ہونا، یہ آگے بڑھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے جیسا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جیسا تخیل ہوگا ایسا ہی مقدر ہوگا۔ اگر مجھے اپنا مقدر بہتر کرنا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو خیال کی بلندی ہے نا، یہ سوچ کی جو بلندی ہے، یہ ہمارے مقدر کو بنواتی ہے۔ اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف۔ پہلے تو قوم ہے، پاکستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، پاکستان میں قوم ہے، یہ تو پنجابی ہے، وہ تو پٹھان ہے، وہ تو مہاجر ہے، وہ تو سرائکی ہے، وہ تو بلوچی ہے، پاکستانی کون ہے؟ خدا کے واسطے سیاستدانوں سے مخاطب ہوں، ہمارا ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور بہتر کرنا چاہیے، مگر آپ کا کام مملکت کو چلانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انہی الجھنوں میں رہیں جو الجھنیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کو، پاکستانی قوم کو قومیت سے ہم کنار کریں،
پنجابی کو پاکستانی بنائیں، یہ سندھی کو پاکستانی بنائیں، یہ مہاجر کو پاکستانی بنائیں. جب تک آپ پاکستانی نہیں بنائیں گے پاکستان کا مقدر اچھا نہیں ہوگا. میں اعتراض نہیں احتجاج کر رہا ہوں. آپ نے اسکولوں سے یہی سکھایا ہے کہ اسے بلوچی لباس پہن کر لے بلاؤ، اس بچے کو سندھی لباس پہن کر بلاؤ، اس بچے کو پختونوں کا لباس پہن کے بلاؤ. یہ ہزارہ کی طرف کے ہزارہ والے انہیں وہ لباس پہناؤ. تم نے کوئی لباس ہی نہیں دیا جو پاکستان کا ہو. تم نے وہ زبان ہی محفوظ نہیں رہنے دی جو پاکستان کی ہے. لہذا جب تک قوم نہیں بنائیں گے، علامہ اقبال کے قول کی تشریح کر رہا ہوں اور محتاط بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف. یہ ذوق، کون سا ذوق؟ تخیل کا ذوق، اعلیٰ فکری کا ذوق، بلند افکار کا ذوق. یہ ذوق اگر بن جائے گا، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو. چمن تو بہت بڑا ہے مگر چند ہی مرغ ہوتے ہیں جو اسے رونق دیتے ہیں. چند ہی پرندے ہوتے ہیں، بلبلیں اتنی نہیں ہوتی جتنے پتے ہوتے ہیں. کوئلیں اتنی نہیں ہوتی جتنی ٹہنیاں ہوتی ہیں. جی مرغ چمن چند ہوتے ہیں، اور وہ جو مرغ چمن ہیں، وہ جو پرندے ہیں جو چمن کو ایک مرتبہ رونق دے رہے ہیں، ان کا ذوق بنتا ہے مرغ چمن. پاکستان ایک چمن ہے، ہمیں مرغ چمن نظر نہیں آ رہا جو اسے قوم بنائے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. کبھی غور کیا مرغ، علامہ کہہ رہے ہیں مرغ چمن، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو. مرغ چمن تو ایک، مگر یہ قوم کی بات کیوں کرے؟ اللہ نے ہمارے کوئی ایک اسلامی حکم اور شرعی حکم دکھائیے جس میں حکم تو فرد کو ہو مگر اس کا عمل اجتماعی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں میری بات منتقل ہوئی ہے. نماز فرد پر واجب ہے نا، ہر ایک کی نماز علیحدہ ہے بھائی، ہر ایک کو اپنا حساب دینا، ہر ایک کا اپنی نماز کا حساب ہے. مگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں بولتے ہیں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ایاک عابدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبدو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا میں تیری عبادت کرتا ہوں. فرادہ نماز پڑھنا واجب ہے نا، نماز سے جماعت سے پڑھنا واجب تو نہیں ہے. ثواب بہت ہے، کتنا حکم ہے، کتنی تاکید ہے، وہ ایک علیحدہ گفتگو. واجب تو نہیں ہے. نماز جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے. فرادہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جمع کے صیغے بول رہا ہے. اللہ ہم سب کو مرغ چمن بنانا چاہتا ہے. اقبال کے قول کی تشریح کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو مرغ چمن بنانا چاہتا ہے. تم فرادہ نماز بھی پڑھو تو اجتماعیت کی سوچ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جسے مدد مارتے ہیں. اکیلے پڑھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم، یہ عربی ہے، اس میں گنجائش تھی کہ ہم مفرد کا صیغہ استعمال کر لیتے، مگر نہیں. اور آگے بڑھیے. اللہ بھی مانتے ہیں تو رب العالمین، نبی بھی مانتے ہیں تو رحمت للعالمین، مولا بھی مانتے ہیں تو مولا کائنات. ہماری ذرا وہ سطح فکری، ہمارا چمن کے ساتھ جڑنا، ہمارا دوسروں سے تعلق، یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اکیلے نہیں رہو. آپ سب نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں، آپ کی مشق ہے. مولانا تشریف فرمائے جب علماء نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایک شخص 2000 نمازی کھڑے ہوئے نماز میں، مثلا ایک شخص نے آواز لگائی یا اللہ، حالت رکوع میں جماعت ہے، جماعت حالت رکوع میں، بھائی پہلے ہی 2000 لوگ موجود ہیں، ان 2000 کے لیے حکم ہے کہ رکو وہ بھی شامل ہو جائے. مولانا کو حکم ہے کہ لمبا کرو ذکر تاکہ 2000 ایک نمبر بھی آ جائے، ایک بندہ اور اضافہ ہو جائے. ایک نہیں ہوگا تو کیا قیامت آ جائے گی. مگر حکم یہ ہے کہ نماز کو طویل کرو. کون سی عبادت ہے جس میں غیر کا تصور باطل کر دیتا ہے؟ غیر خدا کے لیے پڑھ لی جائے تو نماز باطل. یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز کو لمبا کرو. ایک اللہ کا بندہ آ رہا ہے. اللہ اپنا سجدہ نہیں چاہتا جب تک کہ اس کی مخلوق کا خیال نہ کیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی حضور. اللہ ہم سب کو مرغ چمن بنانا چاہتا ہے.
ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہے تو کیا کر لیں گے، اکیلے ہیں تو کیا کر لیں گے۔ یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو۔ توجہ چاہوں گا، میں کچھ تشریح اور چھوڑی اس شعر کی، آگے جائیے۔ مجذوب فرہنگی نے بے انداز فرہنگی، مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو۔ نیتشے نام کے ایک جرمن فلسفی تھے، نیتشے جرمن فلسفی تھے، انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہم سب مہدی بن سکتے ہیں، اور کہا سب کو فوق البشر شخصیت بننا چاہیے، ہر شخص فوق البشر شخصیت بن کر دکھائے۔ اور انہوں نے اتنی تقریریں اور اتنے اس میں نے تو ایک جملے میں کہہ دیا نا، ان کی اس کے اوپر جو تقریریں، مقالے، جو باتیں، وہ اقبال کا دور ہے۔ کہتے ہیں مجذوب فرہنگی نے، وہ ایک مجذوب ہمارے یہاں جسے مجذوب کہتے ہیں، اسی معنی میں اقبال کہہ رہے ہیں۔ یہ جو مزاروں پہ مجذوب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں صاحب وہ فلاں مجذوب ہے، اسی معنی میں اقبال کہہ رہے ہیں۔ ایک پاگل، ایک دیوانہ، ایک لگا ہوا، ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، ایک ہی بات کیے جا رہا ہے۔ مجذوب فرہنگی نے، مگر وہ یورپ کا مجذوب ہے، وہ مغرب میں یورپ میں رہنے والا ایک مجذوب ہے۔ مجذوب فرہنگی نے بے انداز فرہنگی، انداز یورپین ہی تھا، انداز جرمن کا ہی تھا۔ مجذوب فرہنگی نے بے انداز فرہنگی، مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نیتشے کی تقریروں اور شاعری نے، خطابات نے، مقالے نے جرمنی کو جرمن قوم کو جس تیزی سے ترقی دی کہ یہ پوری دنیا پر حاکم ہوتے چلے گئے، ایک سپر پاور بنتے چلے گئے۔ اقبال کہہ رہے ہیں یہ مجذوب فرہنگی نے بے انداز فرہنگی، مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو۔ ان کا وطن اگر زندہ ہوا ہے تو اس وجہ سے کہ نیتشے یہ کہتا تھا کہ سب کو فوق البشر بشر بننا چاہیے، سب کو مہدی کی طرح ہونا چاہیے۔ تم یہ کیا سوچ رہے ہو کہ عقیدہ مہدویت کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار۔ مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا کہ مہدی کے بارے میں بات ہو۔ علامہ عقیدہ مہدویت کے منکروں کو جواب دے رہے ہیں، علامہ امام مہدی کے بارے میں بات نہ کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں، علامہ امام مہدی پر بات کرنے والوں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ اے وہ کہ تو مہدی کے تصور سے ہے بیزار، نا امید نہ کر آ ہوئے مشکی کو ختن سے۔ یہ جو انتظار ہے نا، یہ انتظار بے قدر تصور مہدویت ہے۔ جتنا عقیدہ مہدویت مضبوط ہوگا اتنا ہی انتظار مضبوط ہوگا، جتنا عقیدہ مہدویت مضبوط ہوگا اتنا ہی انتظار مضبوط ہوگا۔ جی اگر ہرن کو پتہ چل جائے کہ اس کی ناف میں مشک ہے ہی نہیں تو اس کے جینے کا مزہ ہی چلا جائے گا۔ بھائی تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ۔ اگر آہو کو، ہرن کو پتہ چل جائے کہ اس کے ناف میں مشک نہیں ہے تو اس کے جینے کا لطف چلا جائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مہدی کے تصور سے ہاتھ نہ اٹھاؤ، پھر جینے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اے وہ کہ تو مہدی کے تصور سے ہے بیزار، میں اس سے بات کر رہا ہوں جو مہدی کے تصور سے بیزار ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نا امید نہ کر آ ہوئے مشکی کو ختن سے۔ تو ہرن کو نا امید کر رہا ہے۔ یہ جو سماج کی ہرنیں ہیں، ہر شخص اپنی جگہ حسن رکھتا ہے یا نہیں، یہ اللہ کے گلشن میں پھرنے والی ہرنیں ہیں۔ یہ مخلوقات الہیہ، یہ انسان، یہ مایوس ہو جائیں گے اگر انہیں مہدی کا تصور نہیں ہوگا، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ذرا اس کے بعد والا شعر دیکھیے علامہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں، توجہ، فرماتے ہیں ہو زندہ کفن پوش تو مردہ اسے کہہ دیں۔ بھائی جس نے، تشریح کر رہا ہوں ان کے شعر کی، جس نے لا تعلقی کا کفن پہنا ہوا ہے، جس نے غیر جانبداری کا کفن پہنا ہوا ہے، بڑے اچھے الفاظ ہیں نا یہ۔ بھائی وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ غیر جانبدار رہے ساری زندگی، یہ تعریف کر رہے ہو یا مذمت؟ فلاں شخصیت بڑی شخصیت ہے، غیر جانبدار رہتے ہیں، یہ تعریف ہو رہی ہے مذمت؟ یہ کیا بات ہوئی کہ غیر جانبدار رہتے ہیں؟ حق روشن ہو گیا تو جانبدار ہونا پڑے گا، سچ واضح ہو گیا تو جانبدار ہونا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ غیر جانبدار ہیں؟ غیر جانبداری کا لغت، تشیع کی لغت میں یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ فلاں غیر جانبدار ہے۔ جانبدار حق ہونا تشیع ہے، جانبدار سچ ہونا تشیع ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ہو زندہ کفن پوش۔ یہ کفن، میں نے جو علامہ کے ان شعروں کی تشریح پڑھی ہے، جو تشریح کی گئی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد کچھ بات کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ غیر جانبدار رہنا، یہ لا تعلق رہنا، میرا کیا واسطہ، مجھے کیا مطلب؟ یہ کفن ہے جو زندوں نے پہنا ہوا ہے۔ بھائی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو۔ یہ لا تعلقی، یہ غیر جانبدارانہ انداز
علامہ کہہ رہے ہیں یہ کفن ہے جو لوگوں نے پہنا ہوا ہے، ہم اس کفن کو اتاریں یا انہیں دفنا دیں؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں انہیں اس کفن میں دفناؤ نہیں، ان کا کفن کھینچ کے انہیں اٹھاؤ۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم مردہ ہو؟ تم تو زندہ ہو۔ کہتے ہیں ہو زندہ کفن پوش تو ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں، ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں، یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو۔ یہ نادان ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، یہ سوچ کر کہ مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔